السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لفظ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی بدل دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب امیدیں بکھر جاتی ہے، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تب کہیں نہ کہیں ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہوتا ہے رحمت کا۔ آج ہم اسی رحمت کے ایک ایسے عمل کی بات کر رہے ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا عمل جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی تقدیر کو روشن کرتا ہے، اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اسے صرف نماز کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یا اس کی اصل حقیقت کو پہچانتے ہیں؟ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ہستی کو سلام بھیج رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جس کی وجہ سے ہمیں صحیح راستہ ملا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور جب آپ اسی ہستی پر درود بھیجتے ہیں جنہیں اللہ خود پسند کرتا ہے، تو آپ بھی اس پسند کے دائرے میں آنے لگتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ درود ابراہیمی کی برکتوں کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اسے دل سے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ وہ سکون جو کسی دولت سے نہیں ملتا، جو کسی انسان سے نہیں ملتا، جو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور درود وہی یاد ہے، وہی نور ہے، وہی روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں سکون ڈھونڈتا ہے مگر اسے ملتا نہیں۔ وہ رشتوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، وہ پیسوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز میں سکون ڈھونڈتا ہے، مگر سکون وہاں نہیں ہوتا۔ سکون وہاں ہوتا ہے جہاں دل کو اس کا اصلی مالک مل جاتا ہے، اور درود اسی مالک تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہو تو آپ صرف لفظ نہیں پڑھتے بلکہ آپ ایک روحانی کنکشن بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا کنکشن جو آپ کو ہر حالات میں سنبھالتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کو اندر سے تھام رہا ہو، جیسے کوئی آپ کو کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی درود کا اثر ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک سہارا ہے، ایک ایسی طاقت جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ درود کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں ان کی زندگی میں مشکلیں آتی تو ہے مگر وہ انہیں توڑ نہیں پاتی۔ ان کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے، ایک یقین آ جاتا ہے کہ جو میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہی یقین انسان کو ہر حال میں مضبوط بناتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ایک عظیم برکت یہ ہے کہ انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ آج انسان بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مگر پھر بھی اسے لگتا ہے کہ کمی ہے، کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہمیشہ رہتی ہے۔ مگر جب وہی انسان درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، یا کم میں بھی سکون آنے لگتا ہے، کیونکہ برکت صرف زیادہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ دل کے بھر جانے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ کم ہو کر بھی کافی ہو جاتی ہے، اور درود وہی عمل ہے جو اس برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ وہ صرف دنیا کی چیزوں کو نہیں بدلتا بلکہ انسان کے اندر بھی بدلاؤ لاتا ہے۔ اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا نظریہ بدلتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے۔ جو چیز پہلے اسے پریشان کرتی تھی اب وہ اسے ایک آزمائش لگتی ہے، جو تکلیف پہلے اسے توڑ دیتی تھی اب وہ اسے صبر سکھاتی ہے۔ اور یہ بدلاؤ باہر سے نظر نہیں آتا، یہ اندر سے آتا ہے، اور درود اس اندرونی بدلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ درود ابراہیمی انسان کی دعاؤں کو بھی ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں مگر ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک راز درود بھی ہے۔ جب بندہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا ایک مکمل اور باادب عرض بن جاتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر پسند ہے، اور جب بندہ اپنی دعاؤں میں اس ذکر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی دعا خاص توجہ حاصل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ دعا کے ساتھ درود کو ضرور شامل کیا جائے۔ یہ دعا کو اوپر لے جانے والا ذریعہ بنتا ہے، یہ دعا کو قبولیت کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، اور جب دعا قبول ہونے لگتی ہے تو انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہونے لگتی ہے، اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اس کے دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی انسان کے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دل سے محبت ہوتی ہے تو انسان خود بخود ان کاموں سے دور ہونے لگتا ہے جو محبت کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ درود صرف گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں بلکہ انسان کو آئندہ گناہوں سے بچانے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفائی ہے جو صرف باہر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہے۔ دل کی صفائی، نیت کی صفائی، سوچ کی صفائی، اور جب یہ صفائی ہوتی ہے تو انسان ایک نئی زندگی جینے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی انسان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو پسند کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے قبولیت دیتا ہے، اس کی باتوں میں اثر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کم بولتے ہیں مگر ان کی بات دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ ان کے لفظوں میں درود کی برکت ہوتی ہے۔ درود انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے رشتے سدھر جاتے ہیں، اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ یہی سکون اصلی دولت ہے، یہی سکون اصلی کامیابی ہے۔ درود ابراہیمی انسان کو موت کے وقت بھی فائدہ دیتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اس عمل کو اپناتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کا انجام بھی اسی محبت کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے آپ میں مشغول ہوگا تب درود پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص سہارا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں ملے گی، مگر جو لوگ دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں وہ اس نعمت کے قریب ہوں گے۔ سوچئے، اگر اس چھوٹے سے عمل سے آپ کو اس دن سہارا مل جائے تو کیا یہ چھوٹا عمل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو پوری زندگی بدل دینے والا خزانہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اسے صرف سن کر چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ درود کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بس نیت چاہیے اور تھوڑی سی پابندی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے بس زبان پر درود جاری رکھے، دھیرے دھیرے یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر یہی عادت آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، آپ نے کبھی سچ میں درود کو محسوس کر کے پڑھا ہے یا صرف جلدی جلدی لفظ پورے کیے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے لفظ آسمان تک جا رہے ہیں اور وہاں سے رحمت بن کر واپس آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ ہر بار درود پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے؟ اگر نہیں تو آج سے شروعات کیجیے، کیونکہ درود صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے، ایک رشتہ ہے، ایک محبت ہے۔ جب وہ محبت دل میں اتر جاتی ہے تو انسان کی پوری سوچ بدل دیتی ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ نیکی کی طرف جھکنے لگتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ اور یہی اصلی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور درود وہی راستہ ہے جو دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔
اب یہ آپ پر ہے، آپ اس خزانے کو اپناتے ہیں یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خزانہ مل جاتا ہے مگر وہ اس کی قیمت نہیں سمجھتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی سی چیز کو بھی پہچان لیتے ہیں اور وہی اپنی زندگی بدل دیتے ہیں۔ درود وہی چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن سکتی ہے۔ بس ایک قدم اٹھائیے، ایک فیصلہ کیجیے کہ آج سے میری زبان درود سے خالی نہیں رہے گی، چاہے میں کتنا بھی بزی کیوں نہ رہوں، چاہے میں کتنا بھی پریشان کیوں نہ رہوں، میں درود کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو مجھے ہر حال میں سنبھالے رکھے گا، یہی وہ عمل ہے جو مجھے میرے رب کے قریب لے جائے گا۔ آخر میں ہم سب کو اسی کے پاس لوٹنا ہے، تو کیوں نہ ہم آج سے اس راستے کو مضبوط کر لے جو ہمیں وہاں تک لے جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں درود ابراہیمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسے اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا بنا۔ یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری مشکلوں کو آسان کر، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اندر بہ نور پیدا کر دے جو ہمیں ہر اندھیرے سے نکال دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری روح کو سکون دے، ہماری زندگی میں برکت عطا کر، ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو تجھ سے دور کرتی ہے، اور ہمیں اس راستے پر چلا دے جو ہمیں تیرے قریب لے جاتا ہے۔ یا رب، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں ہر مشکل میں سہارا دے، ہمیں ہر غم میں صبر دے، اور ہر خوشی میں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔